بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات جن کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور جن پر عمل پیرا ہونے سے ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز تو ہم نے یہ سیکھی کہ رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا کا بہترین وقت یہ ہے کہ جب رات کے 2 حصے بیت جائیں تو آخری حصے میں اللہ رب العزت سے رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا کی جائے۔ اور دوسرا ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کو یہ سیکھا کہ جو شخص اپنے گھر میں سے رزق کی تنگ دستی کو دور کرنا چاہے تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں جیسا کہ فرمایا گیا اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور اس بات پر قائم رہیے۔ تو اس بات کو جب ہم اپنائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، بیٹیوں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تو پھر اس حکم کی برکت سے ہمارے گھروں میں سے رزق کی تنگ دستی اور غربت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آج تیسرا سبب ہم قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارے گھروں میں سے غربت اور تنگ دستی دور ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں اعمال 2 طرح کے ہیں۔ ایک نیکی کے کام ہیں جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، حج کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم۔ اور ایک کام ایسے ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شراب پینا اس سے منع فرمایا گیا، جوا کھیلنا اس سے منع فرمایا گیا، بے حیائی، فحاشی، زنا اس سے منع فرمایا گیا۔ تو اسلام میں یہ اعمال 2 طرح کے ہیں۔ ایک نیکی کے کام ہیں جن پر عمل کرنا ہے اور ایک برائی کے کام ہیں جن سے بچنا ہے۔ تو جب کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اسے صالح کہتے ہیں اور انہیں صالحین کہا جاتا ہے، اور جب کوئی برائی کے کاموں سے بچتا ہے تو اسے متقی کہتے ہیں اور انہیں متقین کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ بعض اوقات انسان اتنی زیادہ تنگ دستی، پریشانی اور اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا۔ یہ فرما کر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ، وہ ذات جس کا یہ دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس ذات نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا شروع کر دے گا، اللہ نے پہلا تو اعلان یہ کیا کہ میں اس کے لیے راستہ بنا دوں گا، راستہ پیدا کر دوں گا، یعنی ان مشکلات میں سے نکلنے کا، ان تنگ دستیوں میں سے نکلنے کا، ان مصیبتوں میں سے نکلنے کا اللہ نے دعویٰ اعلان فرما دیا کہ میں اس کے لیے راستہ پیدا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کی ذات نے دوسرا اعلان فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا
اور اس کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ ہم دنیا دار لوگ، ہم ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے والے لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بہت بڑا کاروبار ہوگا، بہت بڑی دکان ہوگی، اس میں بہت بڑا مال و سامان ہوگا، پھر ہمارے پاس رزق آئے گا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی دکان، اتنا بڑا مال و سامان اس میں ڈالتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتا ہے، گاہک ان کے پاس نہیں جاتے اور وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں سے غربت کو، تنگ دستی کو، رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتا ہو، اس کو ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے۔ جب وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا، اس آیت پر عمل پیرا ہوگا، وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کا جائزہ لے، ان کے اعمال کی پرورش کرے، ان کے اعمال کی نگہداشت کرے، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو تقوی کے راستے پہ ڈالے۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر تمام قسم کی برائیوں کو ختم کرنے میں اور روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تقوی اختیار کر لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، اور اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سے رزق کی تنگ دستیوں اور غربت کو دور فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔